بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہار چکے تھے جب ہر ایک محاذ پر قتل کہاں کرتے سوئے نماز میں۔ ناظرین کرام، آج میرا موضوع سخن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یار حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرام اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی صفت و توصیف کرنا میرے جیسے عجز کی بساط سے باہر ہے، مگر ثواب کی خاطر اپنا حصہ بقدر جسا ڈال رہا ہوں، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ و توصیف یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانے یا خدا لم یزل ہی جانے۔ کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مواقاتی برادر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو سرتاج خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قدر سرداران جنت حسنین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصحاب البشرہ، اصحاب البدر اور بیت رضوان کی مقدس اور محترم ہستیوں میں باوصف ہستی، جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت و خوشخبری دی۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو السابقون والاولون میں خاص مرتبہ دیا گیا۔ وہ علی جو خلافہ راشدہ کی امانت کے امین، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گفتار کے غازی اور کردار کے دینی، جن کا نام علی، لقب حیدر و مرتضیٰ، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، جو نسبی طور پر بھی قربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت سے سرخ رو اور دلی طور پر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہی۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ماں باپ دونوں طرف دنیا کے سب سے اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ یعنی ہاشمی النسل، جو فصاحت و بلاغت کے پیکر، اعلیٰ درجے کے خطیب، شجاعت و بہادری میں ضرب المثل، میدان جنگ میں تلوار کے دھنی، فاتح خیبر، اللہ کے گھر میں زاہد، شب بدر، مفتی عالم، متقی، جو دو سخا کے سمندر ذہانت و دیانت میں آنا و عرفہ، خلیفہ وقت ہونے کے باوجود عاجزی و انکساری کے پیکر، بلکہ دنیا کی تاریخ میں آپ کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہوا جو خانہ کعبہ میں مولود ہوا اور مسجد میں شہادت سے سرفراز ہوا۔ ایسی ہستی جن کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت جب کفار لہو کے پیاسے تھے تو اپنے بستر پر سلانے کی سعادت بخشی اور فرمایا، علی مانتے واپس کر کے آنا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برساؤ اور رغبت اس حکم کو شرف کے طور پر قبول فرمانا، یہ عظیم سعادت ہی تھی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم میری طرف سے اس مرتبے پر ہو جس مرتبے پر حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی طرف سے تھے، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن دوہرا، قد میانہ، چہرہ روشن و منور، داڑھی گھنی اور حلقہ دار، ناک بلند، رخساروں پر گوشت خلافی اور بڑی آنکھیں، پیشانی کشادہ، کاندھے بھاری اور چوڑے بازو اور کلائیوں پر گوشت، سینہ چوڑا، چہرہ پر مسکراہٹ اور ماتھے پر سجدوں کے نشان۔ لباس معمولی مگر صاف ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابا اور امامہ سادگی کا مظہر تھے، گفتگو علم و حکمت سے بھرپور۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کی بنیاد ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دیوار ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی چھت ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ آپ جیسے ذہین و فتین قارئین خود اندازہ لگا سکتے ہیں، جب تک بندہ دروازے میں داخل نہ ہو تب تک کسی شہر میں داخل مشکل ہے۔ تو اس بات سے مقام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ آپ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کو دیکھنے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھوں میں اٹھایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول دیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دین حضرت علی کے منہ میں ڈالا۔ یہ سعادت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں آئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں کیوں نہ کھولتے تھے؟ جب پیدا ہوئے تو سبحان اللہ کیا جواب دیا۔
میں چاہتا تھا سب سے پہلے آپ کی رخ انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں۔ اللہ اللہ، یہ تھا عشق رسول جو عمر کے تقاضوں سے معورہ تھا۔ آپ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی کہ اپنا جگر گوشت حضرت فاطمہ زہرا کو آپ کی زوجیت میں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی انتہائی سادگی کا مظہر تھی۔ سوکھی روٹی کے ٹکڑوں کو بھی پانی میں بھگو کر کھا لیتے، نمک، کھجور، دودھ اور گوشت سے رغبت تھی۔ مگر کئی دفعہ ایسا ہوا کہ افطاری کھانے بیٹھے تو کسی سوالی نے صدا لگائی تو سب کچھ اپنے آگے سے اٹھا کر رائے خدا میں عیدیہ کر دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ آپ کھیتوں میں مزدوری فرماتے باوجود کہ خلیفۃ المسلمین تھے، کنویں سے پانی نکالتے، غلاموں کو آزاد فرماتے، خلافت کے دوران بازاروں کا چکر لگاتے تاکہ قیمتیوں کی نگرانی کی جا سکے۔ گداگری کی یہ لعنت سے لوگوں کو منع فرماتے، دوسروں کا دکھ بٹانے والے تھے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسا سمجھتے جیسے بارگاہ بے کس پناہ میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہوتا اور چہرے پر زردی کھٹ جاتی۔ کسی نے وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ امانت کی ادائیگی کا وقت ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر اتارا تو وہ اس بوجھ کو اٹھانے سے عاجز ہو گئے۔ آپ اپنے عہد خلافت میں بازاروں میں تشریف لے جاتے، بھولے ہوئوں کو راستہ دکھاتے، بھاری بوجھ والوں کی مدد فرماتے۔ آپ ایک قبرستان میں بیٹھے تھے، کسی نے کہا، اے ابو حسن، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ان لوگوں کو بہت اچھا ہم نشین پاتا ہوں، یہ کسی کی بدگوئی نہیں کرتے اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔